کسٹمر کو. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو تو قوم نے جواب میں کہا اصلاتک تأمرک، اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے، ہم نے تجھے کبھی نماز سے روکا نہیں، بلکہ اور دم کروانے آتے ہوں گے، چلو نمازی ہیں دم کر دیں، ہم نے نہیں روکا. آپ اب معاذ اللہ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو. اب ہم تجارت کیسے کریں گے یہ بھی آپ ہمیں بتاؤ گے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے بھائی، ہم نے کسٹمر کو جھوٹ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. شعیب علیہ السلام اگر آزاد نہ ہوتے کلچر سے اور انسانوں کی غلامی سے تو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے، میرا کیا لینا دینا. لیکن شعیب علیہ السلام انسانوں کے غلام نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں اللہ کا غلام ہوں، مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، مجھ سے اللہ پوچھے گا. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا، آپ بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک بری چیز ہے، جس خدا نے جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی کے سامنے جھکتے کیوں ہو، تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، جس نے پیدا کیا وہ غضب میں آتا ہے اور اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے روکو. لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ میسنجر آف گاڈ ہیں، ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو مشرکین نے کیا کہا کہ بھئی آپ اگر دیکھو، آپ کو اگر سرداری چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار. آپ کو اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنی ہے، عرب کی سب سے حسین عورت سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. یہ آفریں کی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت اگر کلچر کے غلام ہوتے، سوسائٹی کے، معاذ اللہ نقل لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو بات مان لیتے کہ نہیں مان لیتے؟ نہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں. تو انسانوں کی غلامی سے پیغمبر خود بھی نکلتے ہیں اور انسانوں کو بھی نکالتے ہیں. وہی انسانوں کے غلام نہیں ہیں، ہمیں جس نے پیدا کیا ہم صرف اس سے پوچھیں گے. ہم ملک کی قانون کو بھی فالو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ اگر میں آزاد میں غلام ہوتا تو میں کرتا، ساری دنیا خلاف تھی. میں نے کہا بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بولا کر سکتے ہو ایسی کی تیسی کا لفظ یاد کر لو، بڑی زبردست لفظ ہے. جب بھی کوئی لڑکا آتا ہے نا کما رہا ہو اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا میری شادی نہیں کر رہے تو میں اپنے خرچے پہ کر لوں، میں کہہ لو، کہہ رہے سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. تو میں بولتا ہوں خاندان کی ایسی کی. آپ صحیح بات بتاؤں، ایک طاقت کے 6 کیپسول کھا کے وہ انرجی نہیں ملتی جو صرف یہ لفظ کہنے سے مل جاتی. پاور آتی ہے، ایسا لگتا ہے ڈولے نکل گئے آدمی کے. یہ لفظ سیکھ لو، خاندان کی ایسی کی. غلط چیزوں میں ایسے نہیں بلا وجہ خاندان کی ایسی کی غلط باتوں میں، غلط چیزوں میں تو تمہیں جو لے کے جا رہا ہے نا، تو کیا بولا کرو خاندان کی ایسی کی. کوئی خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہی. میں نے کہا آپ محبت سے ساس کو سمجھاؤ، اس کی خدمت میں اضافہ کر دو. بولو بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم ان سب اللہ کے غلام ہیں. ہم آپ کو بھی ساس اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ کا احترام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ورنہ انگریز کرتے ہیں ساس کا، جاپانی کرتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ابا اماں کا احترام ختم ہو گیا، ساس کو کون پوچھے گا؟ ابا کو لوگ نہیں پوچھ رہے، ساس کو پوچھے گی آنے والی بہو. تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابا کو بھی پوچھتا ہے، وہ اماں کو بھی پوچھتا ہے، وہ ساس کو بھی پوچھتی ہے، عورت ہوگی یا مرد ہوگا. سسر کو بھی خیال کہ بھائی فادر ان لا ہے، مدر ان لا ہے، ایک رشتہ ہے نا اللہ نے بنا دیا. جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کو کیا ہے بھائی، وہ تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا، لائف کو انجوائے کرے گا. اور وہی بات آخر میں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ابا کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں، اماں کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں. یہ ایک علامت ہے کہ سب سے دستبرداری، اپنے مفاد بس. تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا، انسانوں کا غلام ہوتا تو میں تو نہیں کرتا بھائی. لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، کس نے بولا ہے؟ ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی، کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا؟ ماموں کے بولنے پر میرے بھائی 5 ٹائم نماز کوئی گورنمنٹ کے بولنے میں نہیں پڑھتا، ڈاکٹروں کے بولنے میں نہیں پڑھتا. ڈاکٹر کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ، کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان میں 1 مہینہ 2 ٹائم کا کھانا اسکپ کر دو.
پورا مہینہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل. تو بھائی اللہ کو کے کہنے سے تو ہم پورا رمضان کا روزہ رکھ لیں گے، گورنمنٹ کے کہنے سے، ڈاکٹر کے کہنے سے شوگر میں مر جائے گا آدمی، ناغا نہیں کرتا کھانے کا. یہ اللہ کے پاس پاور ہے بھائی، وہ کہے گا تو ہم کہ بھائی جب اللہ ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی وہ نہیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے. تبھی تو دیکھو یہ جو غیر مسلم قوم ہیں، ان کو غموں میں صبر نہیں آتا، کیونکہ اللہ ان کو صبر کرنے کا کہہ نہیں رہا ہوتا. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے اللہ کہہ تو سب کو رہا ہے، ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے. ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے، جس کے پاس یہ یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے، جس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن نہیں، وہ ان کو صبر کے مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ مشوروں پر کبھی عمل ہوتا ہے، کبھی عمل نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ صبر کا آرڈر دے گا پھر آپ کے پاس بے صبری آپشن کا غم بہت بڑا غم تھا. بچہ قتل نہیں ہوا، بچہ گم ہو گیا. کسی کا بچہ مر جائے نا تھوڑے دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے. انتہائی پیارا، انتہائی خوبصورت بچہ جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنا حسن انسانوں میں بانٹا گیا ہے نا، آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. کسی کا اتنا اٹریکٹیو بچہ ہو اور اتنا نیک بچہ ہو، وہ گم جائے تو باپ پہ کیا چھرے چلیں گے؟ کتنا بڑا غم تھا کہ نہیں تھا؟ اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت یعقوب علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے، کوئی سائنٹسٹ ہوتے، کوئی پروفیسر ہوتے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے، سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے، وہ صبر کروا سکتا تھا ان سے؟ میڈیسن کتنے دن کھاتے؟ لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا تھا بڑے سے بڑا غم آئے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر. لہذا جب پہلی دفعہ بچے آئے نا، روتے ہوئے جھوٹ موٹ کر رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے تو کیا ہوا؟ وَتَرَكْنَا عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس چھوڑ. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور جھوٹا خون لگا کر آئے اور کہنے لگے یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے کہ یوسف کی قمیص خون آلودہ ہے. تو بھیڑیے نے آپ کو کھا کے ختم کر دیا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ سولت لکم انفسکم امرا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ پہلے سے جیلسی ہیں، یہ حسد کرتے ہیں اس بھائی سے، یہ حسد کرتے ہیں. دیکھو اس سوسائٹی میں اور اس سوسائٹی میں کتنا فرق ہے. پوائنٹ کی باتیں بیچ میں آتی رہتی ہیں موضوع سے ہٹ کر. ادھر باپ کی محبت کے لیے بھائیوں میں جیلسی ہو رہی ہے. یہ ہے پیغمبروں کا گھر. دوسری زوجہ سے جو بیٹے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بیوی ہمارے ابا، ہمارا جو سوتیلا بھائی ہے، ابا اس سے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں، ہم سے کم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ابا کی ویلیو کی علامت ہوگی کہ نہیں کہ اس سوسائٹی میں ابا کی کتنی ویلیو تھی؟ تو یہ دیندار گھرانوں میں بچوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اور جو سیکولر اور لبرل گھرانے ہیں، ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے، ان میں بچوں کو باپ سے ایسی محبت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں بڈھا کب مرے گا، معاذ اللہ افسوس ہو رہے کہتے ہیں. تبھی تو اولڈ ہاؤس بنایا نا ان کے لیے. دونوں سوسائٹیوں کا تقابل تو کرو آپ. ایک میں جیلسی تو وہاں ہوگی نا جہاں محبت ہوگی. ارے آپ کی بیوی کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، سوگن آئے گی تو وہ خوش ہوگی، ماشاءاللہ ایک اور آ گئی، یہ بات ہی محبت آپ اس سے کریں گے. یا ٹینشن ہوگی اس کو، یار کچھ بول دو، ٹینشن ہوگی. ٹینشن ہوگی. کیوں؟ محبت ہے نا. محبت نہیں ہوگی تو کہے گی اچھا ہے ادھر ہی وڑ، یہ وڑ کا لفظ بڑا مشہور ہوگا، اچھا ادھر ہی وڑ جا. ہمیں آ کے جو ہے نا میرے پاس بیٹھتا ہے اور جو ہے نا ادھر ہی چرس کی بو آتی ہے اس کے منہ سے، اچھا ہے جان چھوٹی میری. جہاں محبت ہوگی وہاں کیا ہوگی؟ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، حسد وہاں. تبھی تو یہ نیچرل ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم دوسری آدمی کی پہلی بھی جھگڑ رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کیا لڈو لا کے کھلائے گی آپ کو، رسگلے کھلائے گی؟ آپ نے شادی کی ہے لڈو میری طرف سے کی تو وہ جھگڑے گی، نیچرل ہے یہ. تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ کام، جھگڑنے کے ساتھ. وہ بھی جھگڑے گی بھی، روئے گی بھی، سب کچھ ہوگا. سالے بھی آئیں گے، سسر بھی آئے گا، پڈا بھی ہوگا. ایسی کی یہ نہیں کہ آپ بولو کہ یہ رو کیوں رہے ہیں اور یہ سسر گالیاں کیوں دے رہا ہے. تو بھائی یہ نیچرل ہے، یہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اسی کے ساتھ ہی سب کچھ زندگی چلے گی، پھر تیسری ہوگی، پھر چوتھی ہوگی، اور پھر زندگی عادی ہو جاؤ گے آپ. ایک نجومی کے پاس ایک بندہ گیا نا، نجومیوں کو پتا کچھ نہیں ہوتا، ویسے چٹکلائی، اور کہنے لگا کہ جی وہ ذرا بتانا یار میرا ہاتھ دیکھ کے کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا آپ 10 سال تک غریب رہو گے. وہ خوش ہو گیا، چلو 10 سال کے بعد حالات اچھے ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی. آپ کو غریب بننے نہیں گی. ٹینشن صرف 10 سال کی ہے، اس کے بعد ٹینشن کیا دے. جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے، تیسری کرتے ہیں تو بھی، چوتھی کرتے ہیں تو بھی ٹینشنیں چلتی ہیں، لیکن آپ ٹینشنوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی. یہ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ کس کا حکم ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، عورتیں بیوہ، طلاق یافتہ، کنواری، اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے. یا تو زنا کو پروموٹ کرو یا نکاح کو. اللہ کہتا ہے زنا کو پروموٹ کرو گے ظاہراً کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں میں، اور دنیا میں بھی بے سکون کر دوں گا. اور نکاح کو پروموٹ کرو گے تو وقتی ٹینشنیں ہیں، لیکن ان ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ برداشت کی توفیق بھی دے گا، اور ان میں ایک اطمینان بھی دے گا. ایک آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ کام میں نے غلط نہیں کیا. ایک مولوی صاحب آئے میرے جاپان کے سفر سے پہلے نا، تو بڑی ٹینشن میں نا بیٹھے ہوئے مجھ سے ملے. میں نے ان کے چہرے کا ترس کھا کے ان کو ٹائم دے دیا. میں نے کہا کوئی بیچارے بہت ہی غمزدہ لگ رہے. تو بیوی مر جاتی ہے تو ایسا غم ہوتا ہے، ان کو ایک اور مل گئی تھی اس لیے ایسا غم تھا. یہ عجیب قسم کی ٹینشن ہے، آپ کی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو مبارکباد دوں یا میں تعزیت کروں. تو میں نے کہا کیوں آپ اتنے افسردہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک اور شادی کی ہے، بیوہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں یتیم، وہ بھی میں نے رکھ لی ہیں، تو اب اتنا خاندان میں تباہ ہو رہا ہے. اور مفتی صاحب ایکچولی میری نیت جو ہے، پھر صفائیاں بہت زیادہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ میری نیت کوئی مزے اڑانے کی نہیں تھی، سنت پوری کرنے کی تھی، اور پتہ نہیں وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا بہت غم ہوا ہوا ہے. تو وہ احساس کمتری میں چلے، اتنا ریئیکشن ہوا، ان کو لگا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ یہ کیا، یعنی کیا؟ میں نے کہا دیکھو زندگی میں ایک ہی کام آپ نے ڈھنگ کا کیا ہے. نماز تو سب پڑھ لیتے ہیں، سارے داڑھی والے مولوی لوگ، کیا نماز کون چھوڑتا ہے؟ زکوٰۃ بھی دے ہی دیتے ہوگے، حج بھی جب اللہ پیسہ دے گا سب چاہتے چلی جاتے ہیں، رمضان کے روزے بھی ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے. کام ایک ہی دفعہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا، اس پہ بھی آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ روک کے اپنی نیکی ضائع کر رہے ہو. صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا آپ پہلے تو یہ بولو کہ کام میں نے بہترین کیا. ایک اور اس سے ملتا جلتا، یہ دو جڑواں واقعات ہیں. یہ جڑواں واقعات ہیں، جب یہ ہوگا تو اگلا والا لازمی ہوگا. کیونکہ لوگ پرانے جو بیان سنتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ قصہ 20 دفعہ سنتے ہیں. دیکھو یہ جڑواں واقعہ ہے. یہ پیناڈول کی 2 گولی کھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا، ایک سے فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں کھاؤ تو پھر اکٹھی 2 کھاؤ. تو ایک اور صاحب آئے، ان کا بھی ایسے ہی کیس تھا، دوسری کی انہوں نے، تو بڑے جھگڑے. ان کی بیوی بہرحال راضی ہو گئی. بیوی راضی ہو گئی، اور بیوی کے رشتہ دار ناراض بیٹھا ہوا ہے، جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. وہ آ رہے ہیں، ان کو مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے پوری کہانی آدھے پونے گھنٹے کی مجھے سنائی. کہہ رہے ہیں یار اصل میں ہوا یہ کہ جب اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور ٹارچر کیا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب مجھے مفتی صاحب خدا کی قسم میری اس کو تھپڑ مارنے کی نیت نہیں، غلطی. اس کو اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھایا. وہ یہ بھی نہیں کہ بڑے بزرگ ہوں، وہ جو عمر میں ایجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو چاہے کوئی بھی ہو بھائی، ان پہ ہاتھ. اسی کے عمر کا آدمی کہہ رہے یار مفتی صاحب مجھے بہت افسوس ہوا یار، میں کیا بتاؤں، بس یہ دے میری نیت نہیں تھی. اور یہ وہ آدھے گھنٹے کے پورے واقعے میں نا، وہ پونے گھنٹے کے، اس پہ اس کو افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پونے گھنٹے میں تو نے ایک ہی تو کام ڈھنگ کا کیا ہے میرے بھائی، باقی تو سارا ایران توران فضول باتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور میرا بھی. ایک ڈھنگ کا کام کیا، اس پہ تجھے افسوس ہو رہا ہے. تو یہ ہے ماحول. کیا بھائی یہی ڈھنگ کا کام کیا نا، ایک بھائی چپ ہو جا ورنہ کیا پڑے گا، تھپڑ ہی تو پڑے گا. تیرا کیا لینا دینا، جب میری بیوی راضی ہے تو کون ہوتا ہے آ کے اچھلنے کودنے والا. تو بعض دفعہ انسان زندگی میں ایک ہی ڈھنگ کا کام کرتا ہے اور اسی پہ اس کو کیا ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے. تو یہ حلال کام ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ زنا سے بچ رہے ہو، حلال کی طرف جا رہے ہو. تو اگر آپ انسانوں کے غلام ہوگے تو کم از کم دوسری شادی میرے بھائی نہیں کرو. کم از کم یہ نہیں کرو گے آپ. اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اسلام آپ کو کیا کرتا ہے، انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کس کی غلامی کے لیے بنایا، اپنے. ہم اگر انسانوں کے غلام ہوتے تو شراب پیتے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان شراب کو کیا کہتے ہیں، لیگل. انلیگل کوئی بھی. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا تو لوگ پی رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے. تو
ان کی وہ کہتے ہیں لیگل ہے بھائی, گورنمنٹ نے جب ہمیں اجازت دی ہے تو اس کا مطلب تو گورنمنٹ کے غلام ہو گئے نا. ہمیں گورنمنٹ اجازت دے پھر بھی ہم پی سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی. گورنمنٹ اگر گن پوائنٹ پہ بھی پلائے گی تو آخری دم تک بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اسلام آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اور اس سے آپ تباہی سے بچ جاتے ہو, بربادی سے بچ جاتے, کیونکہ انسانوں کی غلامی کرو گے نا اگر, تو انسان اپنا مفاد دیکھ کے قانون سازی کرتا ہے. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے زیادہ پہنچ جائیں تو شراب کبھی بھی اللیگل نہیں ہو سکتی. قانون جو پاس ہوگا وہ اس میں یہ تو ہوگا اتنی لمٹ میں پیئیں, یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیئیں, یہ ہو نہیں سکتا. اسمبلیوں میں اگر ہومو سیکسولیٹی کے عادی لوگ پہنچ جائیں تو ہومو سیکسولیٹی اللیگل ہونے کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ لیگل. حالانکہ اس میں انسانیت کی بربادی اور تباہی ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. آپ کی بہو غفار بھائی بن کے آ جائیں, آپ تو ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ بتاؤ کیا ہو گیا یار. آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے, اللہ اس عذاب سے سب کو بچائے, وہ لڑکوں کا عادی ہو گیا اور شادی کر رہا ہے وسیم سے. یار آپ تو زمین میں گڑ جاؤ گے یار, پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں داماد کون ہے بہو کون ہے. تو یہ وہ نیچرل ہے, لیکن لیگل ہو گیا دنیا میں کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ انسانوں کو اللہ کی غلامی سے کس کی غلامی میں لایا جا رہا ہے؟ انسانوں کی غلامی میں. تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو صرف ترقی میرے بھائی سب کچھ نہیں ہوتی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان میں تو ہم ترقی کے فضائل سناتے ہیں, وہاں ضرورت ہے اس کی. یہاں آپ کو ترقی تو ہے نا, یہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. میرا مقصد ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے. ترقی یافتہ کنٹری ہے, اس میں کیا میں ترقی, وہ مجھے بولیں گے کہ تم ہمیں آ کے ترقی سکھا رہے ہو. یار مولوی صاحب, جاپان کی گورنمنٹ بولے گی تم اس لیے تم آئے تھے یہاں پہ, اس سلسلے میں آنا ہوا تھا تمہارے یہاں پہ. تو جو چیز جس سوسائٹی میں نہیں ہوتی وہ بتائی. پرسوں ترسوں ایک صحافی نے میرے خلاف مضمون لکھا میرے جاپان کے دورے پر کہ یہ آئے ہیں جاپانیوں کو سکھانے کے لیے وہاں سے, پاکستان سے. پہلے اپنے آپ خود تو سیکھ لو, قوم کو تو سکھا دو. بھائی ہم ان کو وہ چیز سکھانے آئے ہیں جو ان کے پاس نہیں, وہ چیز نہیں سکھانے آئے جو ان کے پاس ہے. وہ تو ان سے سیکھتے ہیں ہم. میں نے یہاں کے واش روم دیکھے, میں تو واش روم دیکھ کے حیران ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہاں سے سائنسدان آئے, کوئی انجینئر آئے اور یہ واش روم کا نقشہ وہاں بھی پاس کروا لے. سمجھتے ہیں اتنے خاندانی قسم کے واش روم ہے یار. ہمارے واش روموں کا حال دیکھا ہے آپ نے, وہ صاف ہو ہی نہیں سکتے. تو بھائی جو چیز جس کے پاس ہے وہ اس سے لی جائے گی, اس سے تو شریعت نے منع نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, احادیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں. اب میں ان احادیث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اہل فارس ایسا کرتے ہیں تم بھی کیا کرو, فلاں قوم ایسا کرتی ہے تم بھی کیا کرو. غزوہ خندق میں چاروں طرف سے جب مشرکین نے خندقیں کھود کے گھیراؤ کر لیا, عربوں نے کبھی ایسی جنگ پہلے نہیں, عرب دو بدو لڑنے کے عادی تھے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا 20 قبائل مل کے ایک شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں. تو یہ اس میں کیسے لڑنا ہے یہ عربوں کو پتا نہیں تھا. تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو بلایا کہ بھئی ایران میں تم لوگ ان جنگوں کے عادی ہو, کیا کرتے ہو اس وقت. تو یہاں آپ نے غیر مسلموں سے, حضرت سلمان فارسی سے مدد لی, مگر انہوں نے کس سے مدد لی ہے؟ غیر مسلموں سے. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آنے پائے. تو نبی نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ بھئی چاروں طرف خندقیں کھودی جائیں. اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ تو ہمیشہ غیر مسلموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں, اب ایران کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں آپ جنگ میں. اس کا مطلب جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایرانیوں سے سیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشبیہ دی نا ایک شاعر نے, ہندی تلوار سے دی ہے, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. صحابی رسول نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہے, ہندی. اس سے پتا چلتا ہے بھائی ہندوستان میں جو تلواریں بنا کرتی تھی وہ عربی تلواروں سے بہتر تھیں. تو صحابہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں عربی تلوار کے بجائے کون سی تلوار ہو. تو اس کا مطلب وہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کو فخر کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. یہ تو یعنی مسلمانوں کی میراث ہے, جہاں سے بھی اچھی چیز ملے لے لیا جائے اس کو. لیکن جو چیز نہیں ہے میرے بھائی اس میں ان کو فالو نہیں کرنا. ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کیوں بنے, بنانے والے نے کیوں بھیجا ہمیں, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, ان کے پاس سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. اللہ کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے. پیغمبر ہم میں آئے ہیں, ان میں نہیں آئے ہیں. اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچانی ہے تم نے. ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے.
آج بہت افسوس ہوا, مجھے کسی نے بتایا کہ جاپانی کو پاکستانی نے اسلام کی دعوت دی, وہ بڑا قریب آ گیا, اس کے بعد وہ پاکستانی نے ٹوپی کرائی, اس کو پتہ نہیں 1.5 کروڑ روپے, تو اب وہ کسی کی دعوت ہی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے یار یہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ قرآن میں کتنا بڑا جرم قرار دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں, تو آپ کے عمل سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے, آپ کی باتوں سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے, آپ کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کی غلامی میں لاتا ہے؟ اللہ کی. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا اس لیے کیا. اگر ہم اللہ کے غلام نہ ہوتے تو کما کما کے بیوی بچوں کو خرچہ بھیجتے, کیا ضرورت ہے یار. اس کو بولو تم اپنا اخپل طریقے سے کماؤ. ایک مسلمان کی آمدن کا 90% تو اس کے بیوی بچے کھا جاتے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے. تو میں غلط سینس میں نہیں کہہ رہا, میرے گھر والے بولے اچھا آپ کھا جاتے ہیں, اب دوست ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, سب سے بہترین صدقہ وہ. تو یہ کس کی ذمہ داری, یہ کس کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں بھائی؟ ورنہ کیا ضرورت ہے یار. جاپانی کھلاتے ہیں, امریکن کھلاتے ہیں. جاپان کا تو پھر بھی تھوڑا بہت فیملی سسٹم تو میں نے دیکھا یہاں پہ گوروں سے پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے, نسبتاً کچھ بہتر ہے, لیکن وہ بھی ہو جائے گا. جا تو سب اسی ٹریک کی طرف رہے نا جہاں گورے جا چکے ہیں. تو یہ تو بھائی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. تو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کی غلامی میں تو روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی انسان کے کہنے پر ایک دن بھی کھانا پینا چھوڑنا ممکن نہیں. لیکن جن لوگوں نے انسانوں کو کی غلامی میں آئے نا, انہوں نے انسانوں کے کہنے پر پوری قوموں کا مستقبل تباہ کر دیا. جیسے ہٹلر ایک انسان تھا نا, خدا تو نہیں تھا, اس کی باتوں میں آ کے پوری قوم نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا. پوری دنیا کو کتنے کروڑوں لوگ, لاکھوں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم. یہ قوم پرستی کی جنگیں تھیں. رشیا نے کیا کیا ہے, ریاستوں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. کس بیس پر؟ ایک غلط نعرے کی بیس پر کہ سارے انسان دنیا میں کیا ہیں؟ برابر. بھائی برابر, عدل الگ چیز ہے, برابری الگ چیز ہے. عدل میں اور برابری میں بڑا فرق ہے. برابری کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ایک نظر سے دیکھو. یہ تو ظلم ہے. ایک آدمی زیادہ کا مستحق ہے, آپ اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو جتنا جو کم کا مستحق ہے اس کو بھی اتنا ہی دے رہے ہو. تو یہ تو زیادہ والے پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام میں مساوات نہیں ہے, خوب سمجھ لو. اسلام میں عدل ہے. انسانوں سے پوچھو گے نا تو انسان کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, مرد اور عورت برابر نہیں ہے. ہاں مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ احکام ہیں, حقوق ہے. کسی کے حق ضائع کرو گے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. تو دونوں کا حق دو, ظلم کسی پہ نہ کرو. برابر نہیں ہے دونوں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی وہ دونوں؟ تو اللہ نے کیا کہا, مرد کیا ہے؟ قوامون علی النساء. ہم نے اس کو عورت پر فضیلت دی ہے. عورت اطاعت کس کی کرے گی؟ اپنے گھر میں مرد کی اطاعت کرے گی. ظلم جب ہوگا جب آپ عورت پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, اس کو بلا وجہ کا ٹارچر کر رہے ہیں, آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اور ایک بات میں اکثر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی غلامی میں آؤ گے نا تو ہر ایک کے حقوق کی ایکسپلینیشن وہاں موجود ہے کہ کس کا کیا حق ہے. لہذا آپ کو ظلم سمجھنا آسان ہو جائے گا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا مستحق ہے اسے نہ دی جائے, اس کو ظلم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کی کمپنی میں ایک مینیجر ہے, اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے. ایک آپ نے خدمت کرنے والا, صفائی کرنے والا رکھا ہے, اس کی تنخواہ 10,000 روپے. آپ نے مینیجر کو 1 لاکھ روپے مہینے کے آخر میں پکڑا ہے, اور جو بیچارہ جھاڑو لگانے والا ہے اس کو, جو اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے حساب سے آپ نے اس کو کتنے پکڑا دیے؟ 10,000. اب ایک بندہ کہہ رہے ظلم ہے, ایک کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں, ایک کو 10,000 روپے مل رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں بھائی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ کہ بھائی مساوات نہیں ہے, اس کو 1 لاکھ روپے, اس کو 10,000, یہ برابری نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, اس سے ایگریمنٹ 10,000 کا ہوا ہے, اس سے ایگریمنٹ 1 لاکھ. اب اس کو 1 لاکھ میں 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ ناانصافی ہے. اس کو 10,000 سے 1 روپے بھی کم دوں گا تو یہ کیا ہے؟ ظلم. اور 10,000 سے 1 روپے بھی زیادہ دوں گا تو یہ احسان ہے. تو ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو بولو نہ دیا جائے. اب آج دنیا ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ مبہم نعرے لگا رہی ہے. اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کس کمبخت کا حق ہے کتنا. تو جب حق کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ظلم کا پتہ چلے گا.
دیکھو بھائی مینیجر آ کے کہتا ہے 1 لاکھ روپے مجھے تنخواہ دی ہے, مجھ پہ ظلم ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی کیسے ظلم ہو گیا, تیری تو بنتی 1 لاکھ ہے. وہ کہتا ہے نہیں 1 لاکھ تو نہیں بنتی. پتا کتنی بنتی ہے؟ کہتا پتا تو نہیں, مجھے نہیں پتا کتنی بنتی ہے, کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ کیا کہو گے جب پتہ ہی نہیں ہے, کوئی پیپر ہی نہیں ہے, تو یہ کیسے فیصلہ کر رہا ہے کہ تجھ پہ ظلم ہوا؟ ظلم تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہو کہ اتنا حق بنتا ہے اور اس میں ڈنڈی ماری جا رہی. تو پہلے یہ طے ہوتا ہے کس کا حق کتنا بنتا ہے, پھر اس بنے ہوئے حق میں جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو اس ڈنڈی مارنا کو کیا کہلاتا ہے؟ ظلم. جب آپ اللہ کی غلامی میں آتے ہو تو وہاں پتا چلتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. اس کو یہ حق نہیں دیا تو آپ خود سمجھ جاتے ہو میں کیا ہوں؟ ظالم. جب آپ انسانوں سے پوچھتے ہو, مذہب کی قید سے نکلتے ہو, انسان خدا کی قسم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کس کا حق کتنا. انہوں نے ماں, بہن, بیٹی, پڑوسن, ٹیچر سب کو ویمن کی فہرست میں داخل کر دیا اور ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگا دیے. ان سے پوچھو عورتوں کے حقوق کا کیا مطلب, ماں کا کیا حق ہے, بیٹی کا کیا حق ہے, بہن کا کیا حق ہے, پوتی نواسی کا کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں ویمن رائٹس. سب عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہیں. جب برابر ہے تو ماں کو اگر آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے تو ظلم کہلائے گا یہ عمل؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپ. کیونکہ اس کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں, بہن کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں, بیوی کے الگ سے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. تو جب حقوق ہی متعین نہیں ہے تو پھر تو ظلم ہوگا نا. پھر آپ ساری زندگی 1 روپیہ بیوی کو 1 ٹکا نہ کھلاؤ, آپ ظالم شوہر کہلاؤ گے؟ ظالم جب کہلاؤ گے جب آپ 1 تھپڑ لگا دو, فوراً پولیس آئے گی آپ کو اندر کر دے گی. لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی. ہم اگر 1 مہینہ خرچہ آدھا بھیج دیں تو پورے محلے میں ہم کیا کہلاتے ہیں؟ یار جو کہلاتے ہیں وہ تو بول دو نا بھائی. کسی دن آپ آدھا خرچ بولو, بیگم آدھا بجلی کا بل دوں گا, تم نے 6 انڈے منگوائے ہیں صرف 3 آئیں گے, آدھا انڈا کھائیں گے ہم سب مل کے. آپ کیا کہلاؤ گے؟ ظالم. کیوں کہلاؤ گے بھائی ظالم؟ آپ نے کیا تھپڑ مارا ہے؟ بھائی آپ نے تھپڑ نہیں مارا اس کو, ظالم اس لیے کہلاؤ گے کہ آپ نے جب نکاح کیا ہے تو قرآن نے آپ کے ذمے بیوی کا نان نفقہ ڈال دیا. تو نان نفقہ میں جو بھی ایک متوسط درجے کی جو ایک لائف ہوتی ہے وہ مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری. لہذا اگر آپ نہیں دو گے تو شریعت میں بھی ظالم اور محلے والے بھی آپ کو کیا کہیں گے؟ ظالم کہیں گے. یہاں نہیں کہلاؤ گے آپ ظالم, حالانکہ یہ بڑے ظالم ہیں. یہ بدنام نہیں ہوں گے اور یہ ہوں گے کہ ان کے اخلاق کیا ہے سوسائٹی میں, بہت اچھے, کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. کیوں بھائی؟ ظلم کو, حق کو متعین ہی نہیں کیا تو حق تلفی ظلم کہلائے گی نہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا حق تلفی ہو رہی کہ نہیں. بس اتنا ہے کہ اچھے تمیز سے بات چیت اور بس کپڑا کپڑ نہیں مارنا کسی کا, بس اتنا رہ گیا. تو حقوق صرف اور صرف کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا. آپ کی ماں بوڑھی ہے, آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر علاج کے لیے, اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کیا ہو؟ ظالم. کیوں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جتنے بھی مستحقین کو خرچ کیا جاتا ہے نا, جو ضرورت کی بیس پہ خرچ کیا جاتا ہے, ضرورت کی بیس پہ انسانوں پہ خرچ کرنا گورنمنٹ کی بعد میں ذمہ داری ہے, انسانوں کی پہلے ذمہ داری ہے. نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو تو یہ نہیں فرمایا حکومت جہنم میں جائے گی, آپ نے فرمایا تم جہنم میں جاؤ گے, وہ مومن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. لیکن جو بھائی انسانوں کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ پڑوسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کس کا کام ہے بھائی؟ گورنمنٹ کا کام. گورنمنٹ جائے, گورنمنٹ جائے بھائی بھاڑ میں, پھر اس کے خلاف نعرے. یہ اللہ نے کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. پوری رشتہ داروں کی اور جو آپ کے ساتھ آپ کی کسی بھی درجے میں ریلیٹو ہیں ان کی ایک طویل فہرست اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں. تو انسانیت کا حقیقی معنی میں درس صرف اور صرف کون دیتا ہے؟ اسلام اور اللہ, کیونکہ وہ خالق ہے. وہ مبہم نعروں میں ہمیں ٹرخاتا نہیں ہے. مبہم نعرے جو ہے نا ٹرخانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئے کہ یار میں ضرورت مند ہوں, میرا خیال کرنا آپ کا, میں خیال کروں گا, میں تیرے حقوق کا پاسدار ہوں. آپ کہتے تو کیا مطلب, جب مجھے بھوک لگے گی تو روٹی کھلاؤ گے؟ آپ کا یہ روٹی ووٹی چھوڑو, میں تیرے حقوق کا کیا ہوں؟ پاسدار ہوں. یار جب مجھے بیماری کی ضرورت ہوگی, علاج کے پیسے, تو کہتے ہیں بھائی چھوڑ, ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے نا, انسانیت سب سے پہلے ہے.
تو اگلا کہے گا یہ انسانیت رکھ اپنے پاس. وہ ایک آدمی منطق پڑھ کے گیا نا گاؤں میں, اس کو آتا واتا کچھ تھا نہیں, تو ابا نے بولا کہ بیٹا تو کیا پڑھ کر آئے 8-10 سال؟ اس نے کہا ابا منطق پڑھی ہے, صبح ناشتے میں بتاؤں گا کیا پڑھا میں نے. تو صبح ناشتے میں 3 انڈے, ایک ابا کے لیے, ایک اماں کے لیے اور ایک اس کے لیے. اس نے کہا ابا میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا پڑھ کے آیا. دیکھیں یہ انڈے 3 ہیں, دیکھنے میں 3 ہیں, لیکن ان تینوں کا مجموعہ جس سے تصور پیدا ہو رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, ایک اماں کو بولا چوتھا تو کھا لے. چوتھا تصور دماغ میں آ رہا ہے, تینوں کا مجموعہ, یہ کون کھا لے؟ یہ تو کھا لے. تو قرآن آپ کو حقوق ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور انسانیت ان حقوق سے جان چھڑاتی ہے. قرآن آپ کو ان حقوق میں جکڑتا ہے. تو اس انسانیت کے لیے اچھے یہ سیکولر لوگ ہیں یا قرآن اچھا ہے؟ تو پھنسا رہے ہیں آپ کو کہ عورت کو کھلانا ہے تم نے, بیٹی کو پالنا ہے تم نے, بیٹے کو پالنا ہے تم نے. قرآن تو اور آگے جا کے پھنسا رہا ہے, وان کی الایام منکم, بچہ بڑا ہو جائے شادی کرا دو اس کی. یہ تو اور یہ جاپانیوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا یار یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کی شادی کون کرائے گا؟ ابا, کیونکہ ابا کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دے گا اس کو, نہیں دیتے نا شریف لوگ. تو اور آگے تک جا رہا ہے قرآن, تو حقوق کی فہرست اور زیادہ کیا کر رہا ہے؟ طویل. لیکن ابا تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے, بیوی کی ٹینشن بھی, اولاد کی ٹینشن بھی, وہ سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف جاتا ہے. ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کے مبہم نعرے لگاتا ہے اور تمام قسم کے رائٹس سے دستبردار ہو کر سارے رائٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ میرے ابا کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری, اماں کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری, میرا بھائی اگر معذور ہے اس کو پالنا کس کی ذمہ داری؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری. تبھی دیکھو یورپ, امریکہ اور ان اسٹیٹس میں معذوروں کو گورنمنٹ پالتی ہے, بھائی تھوڑی پالتے ہیں. اور بڑے خوشی خوشی مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں گورنمنٹ بہت اچھی ہے صاحب, میرا بھائی لنگڑا ہے, سارے حقوق کون ادا کر رہا ہے اس کے؟ گورنمنٹ. یقیناً اچھی حقوق ادا کر رہی ہے. یہ اچھی اس لیے کہ اگر گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی تو سگے بھائی کو یہ توفیق بولو نہیں ملے گی کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس معذور اور اس نابینا کی حفاظت کون کرے؟ میں کروں. وہ ذمہ داری نہیں لے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آزاد. تو کس سے آزاد ہو گیا؟ اللہ کے حکام سے آزاد, انسانوں کی خدمتوں سے آزاد. اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ آزاد. اور جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کو غلام سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو. مذہبی جو مذہب کو چاہے وہ زبان سے ہی ہم آپ کتنے فالو کرتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے, اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ غلام. کہتے ہیں نا یہ فنڈامنٹلسٹ دقیانوس قسم کے پرانے زمانے کے کہتے ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کے کس کی غلامی میں آ جاؤ؟ اللہ. پھر آپ پر کچھ پابندیاں لگیں گی جو آپ کے لیے بہتر اور انسانیت کے لیے بھی بہتر ہوں. اگر اللہ کی غلامی سے نکل گئے اس طور پر یہ کہہ کر کہ میں آزاد ہوں تو قطعاً آزاد نہیں ہوگے. آپ کس کی غلامی میں آ جاؤ گے؟ کلچر کی غلامی میں اور سوسائٹی کی غلامی میں اور انسانوں کی غلامی میں. اور جب آپ انسانوں کی غلامی میں آؤ گے تو پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوگا, آپ کسی اور کے ویژن اور کسی اور کے ہدف کا حصہ بن کے اس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے, جو کہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اب دیکھو فرعون جو تھا نا, فرعون, قرآن نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کا روب دبدبا تھا, موسیٰ کا غریب تھے, مسکین تھے, کامیابی کا اسباب کی دنیا میں کوئی چانس بولو نہیں. لیکن جن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو فالو کیا انہوں نے کہا بھائی کامیابی ناکامی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمیں حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے, کہ ہم کس کو فالو کریں؟ موسیٰ. ان کا ہدف اور ویژن واضح تھا بھائی کامیابی ناکامی. ہاں پریشان جب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ٹینشن میں اور آنے کے بعد بھی فرعون نے مظالم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیے. وہ تو ایک نیچرل ہے نا, انسان کو غم تو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ سے اور صبر سے مدد مانگو, صبر کرو. ان الارض للہ, زمین فرعون کی نہیں ہے, زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ فرعون کی زمین تھوڑی ہے. کس کی زمین ہے؟ بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو کبھی کسی کو اوپر لے آتا ہے, کبھی کسی کو لے آتا ہے. تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو بنی اسرائیل کے ویژن میں کوئی ابہام بولو نہیں تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کا ویژن بالکل کلیئر تھا, کیونکہ کس کو مانتے تھے؟ تورات کو, جو اللہ کی کتاب.
اس وقت تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو بعد میں نازل, لیکن اللہ کے حکم کو مانتے تھے. بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. ان کا ویژن کلیئر. اب ان کو غم بھی ہوگا تو صبر کا آپشن ان کے پاس ہے. بھائی اگر ہمیں ٹینشن بھی ہو رہی ہے تو یہ ٹینشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا ثواب. اور کتنا بہترین دعا سکھا دی, اذا اصابتہم مصیبہ, کہ ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خودکشی نہیں کرتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ٹینشن ختم کرنے کی ایسی ٹیبلٹ ہے جو جاپان کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. نہ یہ امریکہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے, نہ جاپان کے ڈاکٹروں کے پاس ہے, نہ برطانیہ کے ڈاکٹروں کے پاس ہے. فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے. دیکھو سیکولر آدمی اس لیے غم میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ ہو گیا, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ ہونا نہیں چاہیے. جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا, میرے مقدر میں تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو یہ دعا پڑھتے ہیں, انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو غلام پر اپنی نہیں چلتی, اس کی چلتی ہے جس کے ہم غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا باس تو یہ ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. اگر باس کی بات نہ مانے تو باس کو سمجھانا شروع کر دیں آپ, تو باس کہتا ہے تو ادھر آ کے بیٹھ جا, میں وہاں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہی کہتا ہے نا باس آخر میں, یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تو میرا باپ بن جا, تو مجھے سمجھا. 2-4 دفعہ کے بعد باس تھوڑی سمجھائے گا آپ کو. تو اللہ کا مقام تو باس سے کیا ہے؟ بلند. اللہ فرماتے قالوا انا للہ, یہ کہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کے جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ جو ٹینشنیں ہمیں وہ دے رہا ہے, اس میں اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا. اس کا ہمیں یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں ساری زندگی صبر کیا. جب بھائی ڈال کر آ گئے نا کنویں میں اور جھوٹ بولا, تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کوئی کیس نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹوں کے خلاف, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیا کرتے؟ کوئی ثبوت بھی نہیں تھا نا. صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کا ویژن کلیئر تھا, بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا؟ کلیئر, کہ اگر مارے بھی گئے تو جانا کہاں ہے؟ دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ. فتح کے بجائے کیا ہو گئی؟ شکست. دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے بجائے کیا ملی؟ ناکامی. قرآن نے کیسے زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا, کہا ٹینشن لینے کا نہیں, تم اللہ کے حکم پہ آئے ہو. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں, کبھی فتح ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے. ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں زخم پہنچے تو ان کو بھی تو پہنچے. وترجون من اللہ ما لا یرجون, اور تمہیں ان زخموں پہ اللہ سے جو امیدیں ہیں وہ ان کافروں کو ان زخموں پہ اللہ سے وہ امیدیں نہیں ہیں. کافر اس کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا, وہ روتے رہیں گے ساری زندگی, پیٹتے رہیں گے. تم کہو گے یار یہ کس کی طرف سے زخم لگے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مسلمان کے پاس ٹینشن دور کرنے کی ٹیبلٹس بڑی پاورفل ہے بھائی, اس کے اسٹریس ہارمونز کو وہ لیول میں رکھتی ہیں. جو آدمی اللہ اور رسول کو نہیں مانتا اس کے اسٹریس ہارمونز کبھی بھی لیول میں نہیں آتے. وہ میڈیسن کھاتے ہیں تو میڈیسن تو اور بڑا کر دیتی تھوڑے دنوں میں, پروگرام ہی بڑھ جاتا ہے ان کی میڈیسن کی وجہ سے. دماغ کی جو گولیاں ہیں نا, بہت سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اس کے. خیر وہ ڈاکٹر سے پوچھیں, اگر کسی کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسے نہ کوئی میڈیسن لے رہا ہوں میرے مشورے پہ چھوڑ دے وہ, تو وہ ہوتا ہے کوئی کیمیکل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. دیندار لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں, دماغی بیماریاں بھی تو ہوتی ہے نا, چوٹ لگ گئی ہے, کچھ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ویژن کلیئر اور بنی اسرائیل کا ویژن کیا تھا؟ کلیئر. وہ فرعون کے ویژن کا حصہ بن گئے. فرعون چاہتا تھا میری حکومت ختم نہ ہو, اس نے قوم کو الو بنانا شروع کیا. هذه الانہار تجری من تحتی, یہ دیکھو میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. ام انا خیر من هذا الذي هو مہین, جی ام انا خیر من هذا الذي هو ولا يكاد يبين, ام انا خیر من هذا الذي, ہاں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين. صحیح آیت پڑھی ہے کہ میں بہتر ہوں یا وہ جو قوم میں کمتر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں زیادہ بلاغت نہیں تھی, تو کہا جو اپنی بات کو بھرپور انداز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ ہارون میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, پیغام میرا ہوگا, زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی ہوگی, اس میں فصاحت ہے.
تو کیسے کیسے تانے دے رہا تھا. قوم انسانوں کی غلام تھی, فرعون کی غلام تھی. اس کی سمجھ میں بات موسیٰ کی نہیں آئی. کس کی بات آئی؟ بولو, انسان کی بات آئی. یہ انسان ہے, یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. موسیٰ کی بات جو ہے نا وہ سینس والی, بولو, وہ ہمیں ایک ایسے آگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک ظالم کے خلاف لا کے کھڑا کر رہے ہیں جس سے ہماری دنیا ہم سے چھن جائے. اور موسیٰ کے پاس کوئی کاروبار کا پیکج بھی نہیں ہے کہ ہم جب فرعون کے ہمیں سرکاری نوکری سے نکال دے تو ان کے پاس کوئی پیکج ہو کہ بھئی ایسے بے روزگاروں کے لیے میرے پاس کیا ہے, ایک خصوصی پیکج ہے. کوئی پیکج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا نا. وہ تو خود بیچارے غلام قوم میں پیدا ہوئے تھے. لیکن موسیٰ کہہ رہے میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا. میں کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. تو وہ جو فرعونی قوم تھی نا, اس کا ویژن کلیئر نہیں تھا. ان کا ویژن صرف یہ تھا کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مارکیٹ سے ایک دن شارٹ ہو جاؤ, مر جاؤ. یہ ان کا ویژن تھا جو بہت ہی غلط. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو غرق کیا ہے نا, اوردہم النار, فرعون نے اپنی قوم کو آگ میں دھکیل دیا. اور فرعون کی قوم نے اللہ کی ماننے کے بجائے کس کو فالو کیا؟ فرعون کو. اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ, اور ہم نے فرعون کے ساتھ ساتھ نا فرعونیوں پر بھی اس دنیا میں لعنت چلا دی. قیامت تک لوگ نہ فرعون کا نام اچھے انداز سے لیتے ہیں اور نہ اس کی قوم کا نام, جو بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, بڑی ترقی یافتہ قوم تھی. تو بھائی زمین کا اصل مالک کون ہے؟ بنی اسرائیل کا ویژن کلیئر تھا. بالآخر انجام کس کا بہتر ہوا؟ بنی اسرائیل کا بہتر. تو اگر آپ اللہ رسول کی مان کے چل رہے ہو, انجام کس کا بہتر ہوگا؟ آپ کا. ان لوگوں کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. ہم نے پیسہ کمانا ہے, حقوق کے بارے میں مبہم ہے, ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. بس جو کلچر چلا رہا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہر قوم کا اپنا الگ کلچر ہے. ہندو کا کلچر یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مندروں میں جانا شروع کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سکھوں کا الگ کلچر ہے, اور عیسائیوں کا الگ کلچر ہے, یہودیوں کا الگ کلچر ہے, جاپانیوں کا الگ کلچر ہے, فرانسیسیوں کا الگ کلچر ہے. کسی قوم میں کلچر ہے پورے کپڑے پہننے کا, کوئی قوم کہتی ہے کپڑے پہننے کے تکلف کی ضرورت نہیں, کیا ضرورت ہے؟ سب اندھیروں میں ہے. کسی کا ویژن نہ کلیئر ہے اور نہ اس کو اپنے ویژن کے برحق ہونے پر اس کے پاس دلائل قائم ہے. تو آپ کو اللہ نے غیر مسلم کنٹری میں رکھا ہے, آپ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے, آپ اسلام کی قدر کرو, کیونکہ اسلام آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتاتا ہے اور حقوق کا تعین بھی کرتا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور مخلوق کے کیا حقوق. آج مجھے کسی نے بتایا, میں نے ایک جاپانی کو اسلام کی دعوت دی, اس نے کہا کہ میں اللہ کو مان لیتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, اللہ کے حقوق کیا ہیں, کتنے پیسے چاہیے اللہ میاں کو, اس کے الفاظ دے. کیونکہ ان کے ہاں جو جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں نا, سب کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, جا کے دینے پڑتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے مانگتا ہے, اللہ میاں کا اسٹائل الگ ہے پیسے مانگنے کا, سمجھ رہے ہو نا بھائی. ہندو مندر میں جاتے ہیں, بھگوان کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سکھ بھی جاتے ہیں, سب جگہ ہی ہوتا ہے. عیسائی بھی جاتے ہیں, پادری کو پیسے ویسے دے کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں. اللہ میاں کا پیسے چندہ لینے کا اسٹائل ہی نرالا ہے, کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی. بدن کی کیا مطلب؟ نماز پڑھتے ہیں, میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں. تو اللہ کے حقوق بھی, اس میں بھی مبہم باتیں اللہ میاں نے بولو نہیں. آج کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے میں اللہ کو مانوں تو مجھے کیا کرنا ہے, تو ہم پوری ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے, تم نے کتنی عبادت کرنی ہے, کون سی فرض ہے, کون سی سنت ہے, کون سی واجب ہے, کون سی غریبیاں ہیں, نوافل کیا ہیں, غریبیاں ہیں. پوری ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ دنیا کی بہت سی قومیں اللہ کو مانتی ہیں, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اپنے آپ کو ظالم بھی نہیں سمجھتی. کیوں؟ پتا کیسے چلے گا کہ ہم اس کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ خاندانی کام بھی کس نے کیا ہے بھائی؟ اسلام نے. کہ آپ کو اللہ کا انٹروڈکشن کروا کے بتا دیا کہ اس کے حقوق کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل بتا دیا. آپ کو وضو کرنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے اس ٹائم سے پہلے جماعت میں آ کے, پھر ظہر کا یہ ٹائم, عصر کا یہ ٹائم, مغرب کا یہ ٹائم, عشاء کا یہ ٹائم, 5 ٹائم نماز ہے, باوضو ناپاک ہو کے آنے کی اجازت نہیں ہے, غسل جنابت ہے تو ایسے کرنا ہے, اور
وضو ایسے کرنا ہے, پوری ڈیٹیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ کپڑے کتنے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا ہے, دھونے کا طریقہ تک بتا دیا. ایک یہودی نے اعتراض کیا کسی صحابی پہ نا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں استنجا کے طریقے بھی بتائے ہیں؟ تو فرمایا ہاں بالکل, ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا. کیونکہ جن قوموں کے پاس استنجا کا طریقہ بتانے والا نہیں آیا نا, وہ استنجا نہیں کرتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ استنجا بھی نہیں کرتی. وہ ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے بھائی, ان کو کسی نے نہیں بتایا کہ سود معیشت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, لہٰذا یہ سود کو لیگل سمجھتے ہیں. ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں لیگل کیا ہے اور انلیگل کیا ہے. ریاست کا قانون نہیں بتایا. کس کا قانون بتایا ہے؟ اللہ کا قانون. ریاست کا تو بات کی چیز ہے, اللہ کا قانون بتایا ہمیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کیسے تجارت کی جائے, کیسے نہیں کی جائے. تو آپ کے پاس اس دین میں ڈیٹیل ملے گی تاکہ اللہ کا حق ضائع, جس کو خدا مانتے ہو اس کا حق ضائع نہ ہو. اور ایک اور مثال میں دے رہا تھا, اللہ کو پیسے کتنے دینے ہیں یہ بھی ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہندو لوگ جاتے ہیں, وہ بھگوان کے سامنے جو بھی مٹھائی, جو ان کا مذہب ہے وہ کرتے ہیں, ان کا مذہب ہے بھائی. ہمارے اللہ میاں نے ہم کو کیا بولا کہ جب میرے گھر آؤ تو بیت اللہ میں کوئی کھڑکی لگی ہے جس میں پیسے ڈال کے چلے جاؤ, تو میرا گھر ہے وہاں کھڑکی میں اتنے پیسے ڈال دیا کرو نا. اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, سب سے پہلے میں تم سے ہدیہ یا گفٹ نہیں لوں گا, میں تم سے لون لوں گا. قرضہ چاہیے مجھے تم سے گفٹ. قرضہ واپس لوٹایا جاتا ہے, گفٹ واپس نہیں لوٹایا جاتا. اس میں اللہ نے حوصلہ افزائی کی کہ ہندو جب اپنے بھگوان کو دیتا ہے اس کا ریٹرن نہیں ملتا, پنڈت جی کی جیب میں یا گورنمنٹ کی جیب میں جاتا ہے. مسلمان جب مزاروں پہ جا کے پیسے جمع کراتے ہیں یا تو گورنمنٹ کی جیب میں جائے گا, یا جو قبر پہ مجاور بیٹھا ہوگا وہ اس سے جاپان میں لینڈ کروزر لے کے چلا رہا ہوگا, وہاں وہ مجاور بن کے گھنا بن کے بیٹھا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کبھی قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے مزاروں پہ جا کے پیسے دیا کرو. اسی طرح یہ صدقے کے بکروں کا بھی بھائی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں میری یاد میں بکرے کاٹتے ہیں. بکرے نے کیا جرم کیا جو اس کو کاٹ ڈالا تم نے؟ جانور ذبح کرنا صرف بقرہ عید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ جو دم وغیرہ ہوتا ہے اس میں عبادت ہے. چوتھا کوئی موقع نہیں ہے جس میں جانور ذبح کرنا اسلام میں ثواب ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھیے؟ لوگ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بکرے کاٹ رہے ہیں, مرغیاں کاٹ رہے ہیں. نہیں ہوتا یہ. صدقہ خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہیں. صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. غریب کو بکرے کے پیسے دو گے حاجت زیادہ پوری ہوگی یا بکرا دینے سے پوری ہوگی؟ پیسے دینے. آپ کو تنخواہ ملتی ہے, کمپنی آپ کو 10,000 روپے دیتی ہے, فرض کرو آپ کے مجھے 10,000 کا بکرا دے دیا کرو, یا کمپنی کہ ہم آپ کو 10,000 ریٹ والا بکرا دیا کریں گے. آپ کہو گے کیا کر رہے ہو بھائی, آپ مجھے 10,000 دو, میری مرضی میں بکرا خریدوں, میں مرغی خریدوں, میں بچوں کی اسکول کی فیسیں دوں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی بولو نا, وہی پسند کرنا چاہیے. ہاں غریب کو اگر چھوٹا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بڑا سے وہ تنگ آ گیا, وہ تو ایسا غریب ہے کیوں وہ کم بخت جس کا چھوٹا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اس کا مطلب بڑا بہت کھا لیا اس نے. غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہو. لیکن پھر بھی بعض دفعہ غریب کو ڈاکٹر نے منع کر دیا, یا بڑے کا کھا کھا کے تھک گیا ہے وہ, یا دالیں کھا کھا کے تھک گیا ہے, تو آپ کے پاس بھیک لے کے آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے بکرے کا گوشت کھلا دو. آپ نے گھر میں بکرا ذبح کر دیا کہ چلو اس کو گوشت کھلا دیں گے. وہ ایک الگ